السلام، آپ سنائیں آغا صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ آپ کی دعائیں ہیں، آپ سلامت رہیں. اللہ آپ کو عزت دے. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، پاکستان. اللہ آپ کو سلامتی دے، بہت مہربانی. اچھا حضور، گزارش یہ ہے، موٹیویشن تو بہت مل رہی ہے اور جی بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ ماشاءاللہ چینج آ رہی ہے آپ کی اس اسپیچز سے. جی صاحب. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو چونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جی صاحب. کہ کوئی کھل کے بات نہیں ہو سکتی، یعنی لیکن جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ بھی زیادہ تر ہیں، آپ پتہ ہی ہے آپ کو. جی آپ کی تعلیمات سے تو وہ جو آپ کی جو نظریات ہیں جو آپ نے بیان کیا ہے ایکچول ہوں. اسلام، جی اس سے تو وہ بہت دور ہے. جی اب میرے کافی اثر و رسوخ ہے دوستوں میں. میں تو آپ کو سن کے ہی ہوا ہوں، جی اس میں نے آپ کو اپنا کنورٹ کیا ہے اس میں جی صاحب. شیعیت میں. جی صاحب. لیکن یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ ان کو بھی راہ راست پہ لے، وہ جو بدعات میں پڑے ہوئے ہیں. پہلے تو مجھے تھوڑی سی یہ وضاحت ضرور فرما دیجئے گا کہ کیا یہ جو ذوالجناح کا جلوس نکالنا ہوں. اور یہ رسومات کرنا، کیا یہ بدعات میں سے ہے یا یہ کیا ہے؟ یہ پلیز مجھے پہلے اس کی وضاحت فرما تو دیں. جو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جائے، اور اس کا ایک ٹھیک خاص ہے. شکل و صورت اس کا خاص معین نہیں ہے کہ اس صورت میں کر سکتے ہیں، اس دوسری شکل میں نہیں کر سکتے ہیں. تو جو بھی آپ عمل جی بجا لیں جس میں عزاداری ہو، جس میں اظہار غم ہو، اظہار ماتم ہو، وہ مستحب ہے. مستحب ہے. اب چاہے وہ جی بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پہ جلوس نہیں نکلتے لوگ، امام بارگاہ کے اندر ہی کرتے ہیں. بہت سارے ملکوں میں جی باہر نکلتے ہیں. اور تو یہ سب جی یہ کلچر ہے. یہ کلچر ہے، اس کا کوئی خاص، جیسے مثلا عورت کا حجاب واجب ہے، ٹھیک ہے نا، عورت نے چادر جی اپنا پردہ کرنا ہے. اب پردہ کا ایک خاص شکل تھوڑی ہے. پردہ جو ہے، آپ عرب میں جائیں پردہ اور طرح سے ہوتا ہے، پاکستان میں جائیں اور طرح سے ہوتا ہے، آپ افغانستان ایران میں جائیں اور طرح سے ہوتا ہے. تو اس کا ایک خاص شکل اسلام نے معین نہیں کیا کہ یہ پردہ صحیح ہے، دوسرا طرح صحیح نہیں ہے. تو اسی طرح عزاداری کو اسلام، اہل بیت علیہ السلام نے عزاداری کا حکم دیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے غم پر ماتم کا اظہار اور بے قراری کا اظہار اس کا حکم دیا ہے. اب اس کی کوئی خاص شکل معین نہیں کیا. جو لوگ دستہ نکلتے ہیں اور اعضاء کے دستے نکلتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. اور جو لوگ مثلا اس میں ذوالجناح جو نکالا جاتا ہے، ذوالجناح تو یہ ہے کہ مثلا جس طرح وہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، ان کی میموری میں، کہ بھئی ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام کا اس طرح گھوڑا تھا، وہ گھوڑا بڑا وفادار تھا. وہ گھوڑا جو ہے وہ غم کی حالت میں اہل بیت علیہ السلام نے، خواتین نے دیکھا ہے کہ اب اس گھوڑے پہ جی کوئی جی سواری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی یاد جی میں یہ تو نہیں کہتے کہ یہی گھوڑا امام حسین علیہ السلام کا تھا، یہ تو کوئی نہیں کہتا. ہاں اس نہیں کی یاد میں اس کا ایک بالکل. شبیہ جیسا کہ اس طرح ہوا ہوگا امام حسین علیہ السلام کا. تو شیعہ اس کو دیکھ کر ہاں وہ یاد میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا امام میرے مولا کا اس طرح گھوڑا ہوا گا، وہ گھوڑا کتنا زخمی تھا، وہ گھوڑا کتنا باوفا تھا. اور اہل بیت علیہ السلام اس گھوڑے سے، امام حسین علیہ السلام کے جو بیٹیاں تھیں اور بہنیں تھیں، اس گھوڑے سے ہاں کتنا پیار کرتی تھیں. اور اس گھوڑے کو جب انہوں نے دیکھا ہے کہ گھوڑا واپس آئے میدان سے، اس کے زین پہ ہمارے مولا علیہ السلام نہیں ہے، تو ان کے دل پہ کیا قیامت گزری ہے. تو شیعہ جو ہے نا، اس کی محبت میں، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں، اس مصائب کو زندہ رکھنے میں کہ ہم بھولے نہیں، یا رسول اللہ ہم بھولے نہیں. آپ کے جی اہل خانہ نے جو مصائب دیکھے ہیں، آپ کی بیٹیوں نے جو جی مصائب دیکھے ہیں، جو ظلم دیکھے، ہم شیعہ جو ہے ہم بھولے نہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. اس کے یاد میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی منع تھوڑی ہے. ہم اس غم کو منائیں گے، اس غم کو منائیں گے، اور جتنا منائیں وہ اتنا کم ہے. جی سر. بے شک. اچھا دوسرا یہ تھا آغا صاحب کہ یہ دیکھیں، کیا یہی سب کچھ کرنا چاہیے یا جو آپ کی تعلیمات ہیں یا جو ایکشنز ہیں جو آپ گائیڈ کر رہے ہیں، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ ہے
وہ جو بھولا ہوا سبق ہے، بلکہ بھولا ہوا نہیں ہے، بلکہ تھا ہی نہیں، آپ نے تو وہ چیزیں سامنے لائی ہیں جو ہے ہی نہیں تھی، وہ تھا جن کا، ان کو کیا آپ ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں، یہ کیا آپ گائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے معروضی حالات کے مد نظر رکھ کر ہم کس طرح لوگوں کو کریں اس پر، یار آپ کی طرف آئیں ذاکرین دیکھیں کے یہ اس دیکھیں کسی دوسروں کو آپ جو ہے نا زیادہ توجہ نہ دیں کہ دوسروں کے آپ ہدایت کریں، کیونکہ ہدایت اکثر لوگ ان کو حق کا پتہ بھی چلے ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اکثر لوگ ایسے ہیں. تو جی آپ اگر آپ کو ایسا پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں فلان بھائی کو بتاؤں وہ شاید مان جائے تو پھر آپ ان کو بتائیں، وَإِلَّا زیادہ اپنے لیے دشمن نہ بنائیں. اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں ہے کہ آپ اس راستے میں دوسروں کو اپنا دشمن بنائیں، کیونکہ لازمی بات ہے اگر آپ اس بات پہ اصرار کریں کہ بھئی اہل بیت علیہ السلام حق کے دوسرے صحابہ باطل پہ تھے تو بہت سارے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے. اہل بیت علیہ السلام کا تعلیمات یہی ہے کہ آپ جب جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں دوسروں کو اپنا دشمن نہ بنائیں. تو آپ اس کا بڑا احتیاط کریں. اور پھر اگر جہاں پہ آپ سے خدمت ہو سکتی ہے، کسی کی ہدایت ہو سکتی ہے، وہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو انجام دیں، اس کو بجا لائیں. تو عرض یہ ہے کہ میری باتوں کو مانیں یا دوسروں کی باتوں، کسی کی بات کو نہ مانیں، کسی کی وہ بات اس کی مانیں جس کا اللہ نے کہا اس کی بات کو مانیں. اور وہ کون ہے؟ قرآن مجید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ائمہ اطہار علیہم السلام ہے. ان کے جملوں کو، ان کے کلام کو، ان کے فعل کو مانیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں. حق وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. جزاک اللہ جزاک آپ کو اللہ، عزت ہے، اللہ آپ کو آپ خوش عزت ہے. رہیں، تھینک یو سر. بہت شکریہ. سوئے میں نہیں بھائی؟ ٹھیک، آپ کو کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نہیں میں احسان نہیں ہے، سویا. میں اللہ آپ کو عزت دے. کیا طبیعت سے حکم ہے بھائی؟ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. جی سر، آپ سے سوال تھے میرے دو. جی سر بولیں. ایک ہے میرا سورہ آیت نمبر 10 کے متعلق. آپ کے بعد جاوید سورۃ رانا بھائی الفتح، کو لیں گے. جاوید رانا بھائی نیکسٹ. کیا نام ہے؟ کیا بتایا؟ سورۃ سورہ کون سا سورہ ہے؟ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10. اچھا اس میں کیا سوال ہے؟ جی اس میں سوال یہ ہے کہ اس میں اللہ فرمایا ہے کہ جو یہ بیعت کر رہے ہیں، جو نبی کو بیچ رہے ہیں خود کو، وہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، انہوں نے یہ بیعت نہیں توڑنی. جی سوال یہ تھا کہ ہمارے ادھر علماء کرام جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ میں ہے کہ حضرت معاویہ، یہ صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب حضرت عثمان کو قتل کرنے کی افواہ پھیلی تھی. تو یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو بندہ یہ بیعت اس لیے ہوئی تھی کہ اس کو قتل کیا ہے، اس کو ہم سب قتل کریں گے، تو حضور نے بیعت کی تھی، تو اس بیعت کو جی توڑنا نہیں ہے. حضرت معاویہ جو تھے وہ اس بیعت کو آگے لے کے چلے، اور انہوں نے جی یہ بیعت کو کہا کہ اس بیعت کو ہم نے نہیں توڑنا، تو انہوں نے بیعت کو آگے چلے، تو معاویہ صاحب حق پہ ہوئے. یہ بات ہے. دیکھیں معاویہ العقا میں سے، معاویہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا. معاویہ اس زمانے میں کافر تھا. اوکے، جی 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 معاویہ فتح مکہ تک مسلمان ہی نہیں ہوا. تو حدیبیہ کے وقت جو ہے بیعت الرضوان کے وقت معاویہ مسلمان ہی نہیں تھا. اچھا جی جی. اور دوسرا سوال میرا ہے جی کہ صحیح جی بخاری کو جی آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس کی کلیکشن صحیح نہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جی سر کلیکشن صحیح نہیں ہے، اس کی کلیکشن صحیح نہیں ہے. احادیث اس کے آپ ضعیف ہیں. جی 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 اس میں کئی طرح شیعہ، جی میں کہتا ہوں اس میں کئی طرح تو شیعہ بھی ہیں. ایک شیعہ ہے، جی درست. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے سب جی سارے احادیث سب صحیح ہیں. اس کے روات میں شیعہ بہت ہیں بخاری کے. جی ہاں جی اوکے جی جی بس یہ تو سوال. اوکے تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت.